میرے بھائیو، ہمارا کام صرف آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھانا نہیں، بلکہ حالات کے اندر کیا چل رہا ہے، وقت کی پکار کیا کہہ رہی ہے، وقت ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں سے آگاہ کرنا، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ محترم سامعین حضرات، ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، ملک کے طور پر ہمیں کس کیٹیگری میں گنا جا رہا ہے، ابھی ہم مائنورٹی لسٹ میں ہیں، اور کبھی ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیں بھی پچھڑے اور اتی پچھڑے کو لسٹوں میں ڈال دیا جائے گا۔ ان باتوں کو ہم اور آپ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ کیا صرف ہمارے کما کھا لینے سے، اپنے بچوں کے اسکول کے فیس بھر دینے سے، اور صرف جمعہ نماز پڑھ لینے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں کو اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کے لیے کون سوچے گا؟ میرے بھائیو، کل تک صرف اور صرف آپ کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھی، آپ جو نمازیں پڑھ رہے تھے، آپ جو عبادات الہی کر رہے تھے، آپ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ سجا رہے تھے، آپ جو کپڑے پہن رہے تھے، بس وہاں تک ان کی نظریں تھی۔ لیکن اب آپ کے وجود کا مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ کو اس ملک کا واسی مانا جائے، سٹیزن مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ میرے بھائیو، اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ میرے بھائیو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ چین کی نیند لے رہے ہیں، تھکے مارے آتے ہیں، اور کوئی فکر نہیں، کوئی خبر نہیں، نہ ہی بچوں کی خبر لیتے، نہ بیوی کی خبر لیتے، نہ ماں بہن کی خبر لیتے، بس اپنی رضائی میں جا کر کے آپ آرام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ اتنی بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے الٹ آپ کے دشمن جو ہے رات میں جگتے ہیں، اور تمام کے تمام طاغوتی انسان مل کر کے آپ کے خلاف پوری صہیونی طاقت بنا لیے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے مٹایا جائے، آپ کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ سو جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس وقت آپ کے خلاف پلاننگ کی جاتی ہے، آپ کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہے۔ اگر ہم بھی اور آپ بھی اپنے بارے میں نہیں سوچے تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، 7 سمندر پار سے کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے برما کا حال دیکھا ہوگا، مسلمانوں کو وہاں مارا گیا، مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، کیسے کیسے لوگوں کے بزنسوں پہ پانی پھیر دیا گیا، تجارات اپنا لیے گئے، زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ کیا ہم اور آپ ان کے لیے آواز اٹھائے؟ کیا ہم نے ان کے خلاف پردرشن کیا؟ آپ اپنے دل سے پوچھئے تو آپ کا دل جواب دے گا نہیں، ہم بے خبر تھے، ہم سو رہے تھے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے آپ کو بھی پیٹا جائے گا، آپ کو بھی مارا جائے گا، بے گھر کیا جائے گا، آپ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے گی۔ کوئی بندہ آپ کے ہت میں، آپ کے حساب سے اور آپ کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پکڑیے، قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید سے سوال پوچھیے، قرآن مجید سے جواب لیجیے۔ میرے بھائیو، اب وہ وقت چلا گیا کہ جس وقت میں ہم دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور شیعہ سنی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے اور آپ کے وجود کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اب ایک جٹ ہو کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے، آواز سے آواز ملا کر کے، کاندھے سے کاندھے ملا کر کے روڈ پہ نکلنے کی ضرورت ہے، ایوان میں باتیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم ابھی نہیں جاگے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، چند سال نہیں بیتیں گے کہ یہ رتلام سنا سنا نظر آئے گا، اور کوئی مساجد میں اذان دینے والا نہیں ملے گا، امامت کرانے والا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی کمی کی ایک عالم علماء کی ٹیم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم لاتے بھی یہ تو دوسری جگہ سے آتے ہیں، بہار سے، یو پی سے۔ اگر سارے جگہوں کا معاملہ ایسا ہو جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، وقت آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔
وقت کی پکار کیا ہے؟ میرے بھائیو، وقت کے ساتھ چلنا سیکھیے، وقت سے سوال پوچھنا سیکھیے، وقت سے کاندھے ملا کر چلیں گے، وقت کی باتوں میں رہیں گے، وقت کدھر آپ کو لے کے جا رہا ہے، وقت سے جب سوال کریں گے تو وقت آپ کو صحیح دشا میں لے جائے گا۔ اگر ہم نے وقت کی پکار کو نہیں سمجھا، وقت کے مطالبے کو نہیں سمجھا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کو وقت بہت پیچھے چھوڑ دے گا اور وقت نکل جائے گا، وقت نکل جائے گا۔ مسلمانوں کے اوپر میرے بھائیوں بہت سارے آفات آتے رہتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک شاعر کہتا ہے کہ مسلمان کس طریقے سے جواب دیتے ہیں، مسلمان کس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ دیکھو وقت آتا ہے اور جاتا ہے، یہ وقت جو ہے یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ یہ وقت پکار کر کے کہتا ہے کہ مسلمان کا جواب ایسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ جواب اس وقت آپ کو بنے گا جب آپ ایمان و عمل میں پورے طریقے سے پکے بن جائیں گے۔ ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کا ربط ہو جائے گا، ایک مسلمان کو چوٹ لگی کہ دوسرے مسلمان اس درد کو محسوس کریں گے، تب جا کر کے آپ کے سینے سے جو آوازیں نکلیں گی اللہ کی قسم ہے وہ عرش کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعائیں میرے بھائیوں کبھی کاٹی نہیں جاتی۔ اس لیے آئیے ایک اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف، اللہ رب العالمین کے اس کلام سے سوال کیجئے کہ اتنے انتشارات کے اوقات میں بھلا مسلمانوں کو ایک اسٹیج پہ لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید سے سوال کیجئے اتحاد والی آیت کتنی جگہوں پہ آئی ہے؟ قرآن مجید سے سوال کیجئے کہ بھلا بتاؤ اے قرآن ہم کس طریقے سے اپنے بھائی میں صلح پیدا کرائیں۔ قرآن مجید سے سوال کیجئے کہ ہم کس طریقے سے ان فرقے واریت کو مٹا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ قرآن مجید آپ کو جواب دے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں تم سب کے سب مل کر کے، شیعہ سنی مل کر کے، دیوبندی وہابی بریلوی مل کر کے، تمام کے تمام لوگ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ قرآن جواب دے رہا ہے کہ اگر اختلاف مٹانا چاہتے ہو، اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں چاہتے ہو تو سنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ بندیوں میں نہ بٹو، فرقے میں نہ بٹو، گروہ میں نہ بٹو۔ اپنے آپ کو شیعہ کہلانا چھوڑو، سنی کہلانا چھوڑو، اپنے آپ کو دیوبندی وہابی بریلوی اہل حدیث کہلانا چھوڑو، تمام کے تمام چیزیں چھوڑ کر کے محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہو جاؤ۔ جب تک میرے بھائیوں ہم فرقے واریت کی لعنت سے نہیں نکلیں گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی امام صاحب ایسا نہیں ہے، کوئی حافظ صاحب ایسا نہیں آئے گا اور نہ کوئی عالم صاحب آئے گا کہ آپ کو پوری امت میں اتحاد پیدا کرا کر کے بتا سکتا ہے۔ ہاں قرآن مجید سارے فرقے والے بیان کرتے ہیں، تمام امام صاحب بیان کرتے ہیں، تمام قاری صاحب بیان کرتے ہیں، سب کی مساجد میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی آ رہی ہے، لیکن آج سے اتحاد پیدا نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت تو کی ہے، مسلکوں کے چادر میں گھس کر کے کی ہے، مسلکوں کا لبادہ اوڑھ کر کے کیا ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اگر اثر دیکھنا ہے تو تمام کے تمام فرقے واریت کو طلاق دو، اس کے بعد مسلمان ہو کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ادنا سا سپاہی بن کر کے لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کر کے دیکھیں، محمد الرسول اللہ کی صدا لگا کر کے دیکھیں، اور پھر قرآن مجید سے سوال کرے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کب کرے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے
ہمیں اپنی رحمتوں میں، اپنے برکتوں میں کب ڈھانپے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ لوگوں، اللہ تو محبت ان لوگوں سے کرتا ہے، اللہ تو محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں سب بستہ ہو کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے، کاندھے سے کاندھے ملا کر کے اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے دین کی بقا کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ناساز ہے۔ اگر آج بھی ہم نہیں سمجھے، اگر آج ہم ایک اسٹیج پہ نہیں آئے، آج بھی ہم اپنے قوم میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی جماعت میں اتحاد پیدا نہیں کیا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، وہ وقت دور نہیں کہ ہم کو بھی مارا جائے گا، وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی گھیرا جائے گا۔ اب تو موت اتنی قریب آ گئی ہے، اتنی قریب آ گئی ہے، پتہ نہیں کہ کون سا شخص جو ہے آپ کے موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ جہاں آپ سودا کر رہے ہیں دکان پہ، جہاں آپ منڈی میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں وہ سامنے والا کیا چھپا رکھا ہے، پتہ نہیں چند بائک والے آ کر کے کب آپ کو پھورنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، تو موت ہی 0 کلومیٹر، موت ہی 0 کلومیٹر۔ اس لیے مومن بن جائیے، اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو سنوار لیجیے، تاکہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کی موت آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہاری موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اگر مرنا ہے تو مسلمان ہو کے مرنا۔ نہ جانے ہمارے نوجوان گانا گا رہے ہیں، ہمارے نوجوان ایک دوسرے کی بہنوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، گمان خیال کچھ اور چل رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس حالت میں موت آ جائے گی تو پتہ ہے آپ کو آپ کا حشر کیا ہونے والا ہے، آپ کا حشر کیا ہوگا، حشر کے بارے میں سوچ لینا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے، اے معاذ، اگر کوئی تمہیں گھیر لے اور کہے کہ اللہ کا انکار کر، میں تمہیں تب جانے دوں گا، اللہ کا انکار کر تب تمہاری جان بچے گی۔ اے معاذ، تم اللہ کا انکار کر دینا اور اپنی جان کو بچا لینا، لیکن اگر کوئی تمہیں کہ اس بت کے سامنے سجدہ کر، ان قتلتا وحرقتا، اے معاذ، اگر تمہیں کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اے معاذ، اگر جلا کر کے راکھ کر دیے جائے، جل کر کے راکھ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، کیمے کیمے ہو جانا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا۔ لیکن ایک بات میں میرے بھائیوں، اس حدیث کی روح سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن بھائیوں کو گھیرا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے منہ سے جے شری رام کا نعرہ لگوائے جا رہے ہیں، لگوائے جا رہے ہیں یا نہیں لگوائے جا رہے ہیں؟ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ جے شری رام بول، اور بولتا بھی ہے، ایک بار نہیں 100 بار بولتا ہے، کیا اس کی جان بچ جاتی ہے؟ نہیں بچتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو کم سے کم اگر ہمیں اور آپ کو گھیرا جائے اور ہماری موت نہیں بلکہ ہماری شہادت قریب ہو، تو ہم کم سے کم جے شری رام کے نعرے لگا کے نہیں مرے، کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے عظیم کلمہ پڑھتے مرے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو رزلٹ پتا ہو گیا ہے کہ وہ معاذ بن جبل والی جو روایت ہے، اس روایت میں صرف ہے کہ اگر آپ کی جان محض انکار کرنے سے بچ جائے تو بچا لینا، اگر انکار کرنا نہ پڑے بلکہ کہ اس بت کے سامنے سجدہ کر، تو یہی بات ہے میرے بھائیوں، وہ باتیں منوا رہے ہیں آپ سے، اور باتیں منوا کر کے آپ کی جان لے رہے ہیں۔ اس لیے جاگیے، جاگیے میرے بھائیوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اس ویڈیو میں وہ کھلم کھلا یہ تیاری کی پوری دعوت دے رہے ہیں ہمیں اور آپ کو، کہ ہر ہندو کے گھر میں 5 لیٹر پیٹرول الگ سے ہونا چاہیے، ہر ہندو کے گھر میں 5 سے 6 کلو سوکھی مرچی الگ سے ہونی چاہیے، ہر ہندو کے گھر میں جو 5 بندے ہیں، پریوار میں 6 بندے، تو کم سے کم 20 سے 25 لٹ ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تیاریاں کب کرو گے؟ کب کرو گے میرے بھائیوں؟ سر پہ دشمن آ جائیں گے تب؟ اتنی بڑی چاقو بھی نہیں ملے گی مسلمانوں کے گھروں میں۔ ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں، ہمیں اتنا بزدل کر دیا گیا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں سب سے پہلے
کوئی بھی چیز سبزی کاٹنے والی چاقو بھی لائے تو ہم دیکھ کر کے لاتے ہیں کہ اس میں دھاڑ کتنا ہے. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے میرے بھائیو؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ یہ ایسا مت سوچنا کہ ہم سجدے میں چلے جائیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی. بھول جاؤ اس بات کو. آپ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے، قرآن مجید نے خود اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. لوگوں تم اللہ کے لیے جان دینے کے لیے نکلو گے، میدان میں آؤ گے، روڈ پہ آؤ گے اور دشمنوں سے مقابلہ کرو گے، تب جا کر کے اللہ کی مدد آنے والی ہے. ویسے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم محض گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ہم گھروں میں ٹی وی سے اپنے گھروں کو مزین کیے ہوئے، سینے میں قرآن مجید نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے، اور ہم سوچ رہے اللہ کی مدد آ جائے. بھول جائیے کہ اللہ کی مدد آئے گی. مولی اور گاجر کے طرح کاٹ دی جاؤ گے پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، اللہ کی مدد لینی ہے تو یاد رکھیں اپنے دل کو مومن بنائیے. اللہ کی مدد قلب مومن کو کرتی ہے. میرے بھائیوں، آپس میں اتحاد پیدا کیجیے. تمام کے تمام مساجد میں اس بات کا اعلان کروائیے کہ میرے بھائیو کہ اب وہ وقت چلا گیا کہ تم فرقے واریت والی باتیں کر رہے ہو، مسلکی باتیں کر رہے ہو. اب صرف اور صرف قرآن مجید کا ترجمہ آپ کر کے سناؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتاؤ، ایسی سنتیں بتاؤ جس میں کوئی اختلافات نہیں ہے. لوگوں کو ایک اسٹیج میں لانے کی کوشش کرو، ورنہ میرے بھائیو الگ الگ سے مارا جائے گا. اس جماعت کو کل مارا جائے گا تو اس جماعت کو کل مارا جائے گا، ایسے کر کے مارا جائے گا. کوئی کسی کے خلاف بول بھی نہیں پائے گا. کیوں؟ اس لیے آپ نے مثال کے طور پہ دیکھا ہی ہوگا پولٹری فارم والے کو. مرغیاں کیسے ہوتی ہے، مرغے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے دوسرے مرغی کو حلال کر دیا جاتا ہے، اور تیسرے بھی اپنے نمبر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی مسلمان میرے بھائیوں مرغی کے بھاؤ ہو گئے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. حکومتیں آپ کی آوازیں نہیں سن رہی ہے، اور آپ جسٹس فور رابعہ، جسٹس فور سابیہ، جسٹس فور تبریز، اس طریقے کی آپ جو بینر نکالتے ہیں اس سے کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ کا فیصلہ آپ کو خود کرنا پڑے گا، خود کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں، مسلمان جو ہے شیروں کی زندگی گزارتے تھے، شیروں کی زندگی. اور شیر جو ہے اپنے جنگل کا راجا کہلاتا ہے. شیر جو ہے دوسرے گیدڑوں کا فیصلہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، مسلمان فیصل ہے، مسلمان جج ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم گیدڑوں کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچان لیجئے. میرے بھائیوں، وہ وقت تھا کہ جب آپ کے قربانی کی ضرورت تھی. اس ملک کو آزاد کرانا تھا. کوئی بندہ سامنے نہیں آیا، مسلمان آیا، ملے آئے، عالم علماء آئے، اپنی جان کی شہادت دی، اپنے مال کی شہادت دی، تو یہ ملک آزاد ہوا. ایک شاعر یوں کہتا ہے کہ جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. یہ اب بھی ہم سے کہتے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. میرے بھائیوں، یہ آج سے نہیں، جب سے یہ ملک آزاد ہوا تب سے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. پہلے لگایا گیا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی، کیونکہ کام لینا تھا. میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک نعرہ اٹھا، گرو سے کہو کہ ہم ہندو ہیں. یہ نعرہ دیا گیا، گرو سے کہو کہ ہم ہندو ہیں. کیوں؟ اس لیے ہمیں اور آپ میں محبت نہ ہونی پائے، مسلم اور غیر مسلم میں محبت نہیں، ہندو بھائیوں میں اور مسلمان بھائیوں بھائی چارہ نہ ہونے پائے. یہ نفرتیں تو پہلے سے چل رہی ہے، یہ نفرتوں کی بار پہلے سے آ رہی. میرے بھائیوں، اس سیلاب میں اب ہم لوگ آ گئے ہیں. کیا کریں گے؟ اس وقت نہیں سمجھے، اب بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ کب سمجھیں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں، تیار ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں اب نکلنے کی ضرورت ہے. چھوڑ دو تمام کے تمام فیشن کو، تمام کے تمام آسائش کو، تمام کے تمام گیم والے پبجی والے موبائل کو. آ جاؤ اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ کی جہاد کی طرف. قرآن مجید میں کم سے کم میرے بھائیوں 450 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اللہ کے دین کے لیے لڑو، اللہ کے دین کی بقا کے لیے لڑو. میرے بھائیوں، آج ہم جہاد کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، تو پھر بھلا بتاؤ اللہ کے ایک حکم کو اگر آپ بلائے طاق رکھ دیں گے تو اللہ عزت آپ کو کیسے دے گی؟ کیسے ملے گی عزت؟ عزت ہماری قرآن مجید کو بیان کرنے میں ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو نافذ کرنے میں ہے. یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے کلام سے جڑ جائیے. قرآن مجید ہمیں اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے اختلافات کے خاتمے کے لیے بہت ہی بہترین آیت نازل فرمائے.
اللہ رب العالمین نے کیا ہی پیاری آیت نازل فرمایا، قل تعالوا الى اهل الكتاب قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، کہ ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے، ایک اللہ کی گواہی دینے والے، اللہ کے عبادت کے دعوے داروں، سنو تعالوا، آ جاؤ الى کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کون سا کلمہ برابر ہے، کون سا دین برابر ہے، کون سی شریعت برابر ہے؟ میرے بھائیو، آئیے عالم علماء سے پوچھ لیجئے، اپنے حافظ صاحب سے پوچھئے، امام صاحب سے پوچھئے کہ بھلا بتاؤ وہ کون سی بات ہے جو دیوبندی اور اہل حدیث میں برابر ہے، وہ کون سی بات ہے جو دیوبندی اور بریلوی میں برابر ہے، وہ کون سی بات ہے جو شیعہ اور سنی میں برابر ہے؟ مجھے اس بات کا علم دے، اس چیز کا علم دے۔ عالم صاحب آپ کو بتائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، تمام کے تمام دکھوں میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ یہ امام صاحب بتائیں گے یہ چیزیں تمام کے تمام مذاہب میں برابر۔ پھر اس کے بعد پوچھئے کہ اللہ کے بعد سیکنڈ ہستی کس ہستی کا ہے، وہ کون سا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے قریب سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے؟ تو تمام کے تمام امام صاحب، تمام کے تمام قاری صاحب آپ کو جواب دیں گے، وہ ہے سیکنڈ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، تمام مسلمانوں کی نظروں میں اللہ کا مقام بہت زیادہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ کچھ غلط فہمی کے شکار ہو کر کے کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم پھر بھی آپ کو مسلمان مانتے ہیں، ہم پھر بھی آپ کو اپنا بھائی مان کے آئیے، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اصلاح کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قائد اعظم ہے، اعلیٰ حضرت ہمارا اور آپ کے لیے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی آبادی، رسول نے فرما دے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سب سے بڑی کمی اور جس وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری ذلتیں ہماری مقدر بن گئی ہے، وہ کس وجہ سے؟ وہ ہم رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پورے قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے کہ تمام کے تمام قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیوں کیا، فرعونیوں کو ہلاک و برباد کیوں کیا، ابو جہلیوں کو، ابو لہبیوں کو، یہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیوں کیا؟ تو قرآن آپ کو جواب دے گا، چونکہ وہ رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اپنے کردار کے ذریعے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمارے اوپر جو ہے عذاب اسی شکل میں منڈلا رہا ہے، اور اب بھی ہم توبہ نہیں کیے اور رسول کی سنت کو نہیں اپنائے تو یاد رکھیے، تو پھر ہماری اور آپ کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے مثال دے دیا کہ برما کے مسلمانوں کو مارا گیا اور کوئی بھی مسلمان اس کے سامنے، اس کے لیے، اس کے حق کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ جب عالمی پیمانے پہ آپ کو کمزور کیا جا رہا ہے تو آپ تو یہ ملکی سطح، میرے بھائیوں، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے۔ دیکھو طاغوتیت کتنی بڑھ گئی ہے، طاغوتیت کتنی بڑھ گئی، جس طاغوتیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء کرام کی بعثت فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے رسولوں کی بعثت محض اس لیے کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے اور لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے، نفس پرستی سے، شخصیت پرستی سے روکے۔ آج یہ طاغوتیت پرستی میرے بھائیوں ہر جگہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو مؤدبانہ التماس کر کے بہت ہی زیادہ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک اسٹیج پہ آ جائیے، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دلائیے، اسلامی تعلیمات سے آشنا کروائیے، اپنے آپ کو بھی جو بھی غلطیاں آپ کے اندر، ان تمام غلطیوں کو نکالیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائیے کہ اللہ رب العالمین، کہیے اللہ رب العالمین، ہم نے بہت زیادہ دین سے بغاوت کی ہے، ہم نے قرآن کو بلائے طاق رکھ دیا ہے، سنت رسول کو بلائے طاق رکھ دیا ہے، اے اللہ رب العالمین آج ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں قبول عطا فرما۔ یہ دعا کریں میرے بھائیوں، تب جا کر کے آپ کے ایمان کے اندر سے جو آواز آئے گی، وہ ایمان کی آواز جو ہے اللہ رب العالمین کے عرش سے ٹکرائے گی، اللہ رب العالمین کو جلال آئے گا، جوش آئے گا، پھر آپ کی مدد کرے گا۔
ضرورت ہے میرے بھائیوں ان تمام کے تمام خرافات سے نپٹنے کے لیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف آ جائیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگوں آپس میں ایک ہو جاؤ اور اپنے تمام کے تمام فرقے واریت کو چھوڑ دو اور تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. یہ اسٹیج ہے, یہ بیس ہے میرے بھائیوں جس کے اوپر تمام مسلمانوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی طرف آ جائیے. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں ایک بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگ مسلمان ہیں کلمہ گو, اللہ رب العالمین ہمارے آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. آمین.